انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرات، ہم اور آپ بڑے مقدر والے ہیں، بڑے نصیبے والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو شب قدر جیسی عظیم رات عنایت فرمائی۔ شب قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین نے ایک حکایت بیان کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ولی کامل حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ اے میرے صحابہ سنو، بنی اسرائیل میں ایک حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ تھے جو دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت و ریاضت کرتے۔ 1000 مہینے تک انہوں نے اس طریقے سے عبادت کی ہے کہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے اور کفار ناہنجار سے جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ سنا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک عبادت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، وہ اتنے طاقتور تھے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ لوہے کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا کرتے تھے، مضبوط رسیوں کو بھی توڑ دیا کرتے تھے۔ کفار ناہنجار نے کئی حربے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر کیے ان کو مارنے کے لیے، لیکن سارے حربے ان کے ناکام رہے۔ کفار ناہنجار خفیہ میٹنگیں بھی کرتے ہیں کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو کس طریقے سے مارا جائے۔ یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، ہمیں مارتے بھی ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ خفیہ میٹنگ کی کرنے کے بعد کفار ناہنجار حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کے پاس گئے۔ جانے کے بعد حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے کہا، اگر تم اپنے شوہر کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر کے ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام و اکرام دیں گے، جتنا تم کہو گی اتنا تمہیں انعام دیا جائے گا، لیکن اپنے شوہر کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی بیوی انعام و اکرام کے لالچ میں آ کر کے موقع تلاش کرنے لگتی ہیں کہ کب مجھے موقع ملے ہم اپنے شوہر کو کفاروں کے حوالے کر دیں۔ ایک مرتبہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ آرام کرنے لگے، آپ پر نیند کا غلبہ حاوی ہوا،
آپ سو گئے، آپ کی چالاک بیوی رسی لے کر کے آپ کے قریب جاتی ہے، جانے کے بعد آپ کے جسم پاک کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیتی ہے، ہر طرف سے آپ کو جکڑ دیا۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ جب بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ سارا جسم آپ کا مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اپنے جسم کو حرکت دی، مضبوط رسی ٹوٹ جاتی ہے، آپ رسیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا سٹپٹا گئی۔ آپ نے کہا، اے میری بیوی سن، تو نے میرے جسم کو مضبوط رسیوں سے کیوں باندھ دیا؟ چالاک بیوی نے کہا، میں تو آپ کو آزما رہی تھی، دیکھیں آپ ان رسیوں کو توڑ پائیں گے یا نہیں۔ بات بھی رفع دفع ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ جب دوسری مرتبہ سوئے، چالاک بیوی جس کو انعام و اکرام کا لالچ دیا گیا تھا، چالاک بیوی آپ کو جب سوتا ہوا دیکھتی ہے، زنجیریں لے کر کے آتی ہے، مضبوط زنجیروں سے آپ کا جسم پاک جکڑ دیتی ہے۔ اس لیے رسیوں سے باندھا تھا، اس سے آپ آزاد ہو گئے، زنجیروں سے باندھا، ہر طرف سے آپ کا جسم پاک جکڑ دیا۔ آپ جب بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا جسم پاک ہر طرف سے مضبوط زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی، زنجیر کی ایک ایک کڑی علیحدہ علیحدہ ہو کر کے گر جاتی ہے، آپ زنجیروں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کی چالاک بیوی نے جب یہ منظر دیکھا، سوچتی ہے اب کیا ہوگا۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی سن لے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے مار نہیں سکتی ہے، ہاں جو میرے سر میں 8 بال ہیں۔ جب آپ نے 8 بالوں کا ذکر کیا، آپ کی چالاک بیوی سمجھ جاتی ہے اگر 8 بالوں پر قبضہ کر لیا جائے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے سر میں 8 بال ایسے تھے جن کی درازی سر سے لے کر کے پیروں تک تھی، اتنے لمبے تھے کہ سر سے لے کر کے پیروں تک آپ کے 8 بال تھے۔ چالاک بی بی یہ منظر اپنی نظروں سے 2 بار دیکھ چکی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ اب جب یہ سوئیں گے تو ان کو میں انہی 8 بالوں سے جکڑ دوں گی۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ جب لیٹے ہیں، کیونکہ چالاک بیوی انعام و اکرام کے لالچ میں آ گئی تھی، تیسری بار جب آپ سوئے، آپ کی چالاک بیوی آپ کو انہی 8 بالوں سے باندھ دیتی ہے جن 8 بالوں کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ چالاک بیوی 8 بالوں سے باندھ دیتی ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، انہی 8 بالوں سے آپ کا جسم پاک جکڑا ہے۔ آپ نے بہت کوششیں کی لیکن آپ آزاد نہ ہو سکے۔ بیوی نے جب یہ منظر دیکھا کہ آپ آزاد نہیں ہو رہے ہیں، حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیوی سن، تو نے یہ کیا میں نے تجھے ان 8 بالوں کا راز بتا دیا، تو نے میرے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا۔
औरत ने कहा मेरे शोहर सुन लो, मैंने पहली मर्तबा तुम्हें रस्सियों से बांधा, तुमने तोड़ दिया, जंजीरों से बांधा, तुम्हारा जिस्म आजाद हो गया। अब मैंने तुम्हें बालों से बांध दिया है, अब मैं तुम्हें कुफारे बदअतबार के हिवाले करूंगी, मुझे इनामो इकराम बहुत दिया जाएगा। हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीबी को समझाया, लेकिन उसकी समझ में ना आया। आपकी अहलिया मोहतरमा ने कुफारे नाहंजार को खबर पहुंचाई। कुफारे नाहंजार आते हैं, आने के बाद आपको लेकर के जाते हैं, आपको एक सुतून से बांध दिया जाता है, एक खंबे से आपका जिस्म पाक बांध दिया जाता है। उन जालिमों ने आपके कान काट लिए, आपकी नाक काट डाली, आपकी आंखें निकाल ली। अपने वलीए कामिल की बेकसी पर रब्बुल इज्जत की गैरत को जोश आता है। कहरे कहार गजबे जब्बार ने उन जालिम काफिरों को जमीन के अंदर धंसा दिया। इनामो इकराम के लालच में आकर के अपने शोहर को उन कुफारों के हिवाले करने वाली बेवफा बीबी पर कहरे खुदा की ऐसी बिजली गिरती है कि वो जालिमा औरत भी वहीं पर खाकिस्तर हो जाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनी इसराइल के वली कामिल का जिक्र किया कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, उन्होंने 1000 महीने तक इस तरह इबादत की है, दिन को रोजा रखते थे, रात को कयाम किया करते थे, कुफारे नाहंजार से जिहाद भी किया करते थे। सहाबे किराम अलैहिमुर रिजवान को बड़ा रश्क पैदा हुआ। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारी उम्रें तो बहुत छोटी हैं, हमारी उम्रें तो बहुत कम हैं। या रसूल अल्लाह, इस छोटी सी उम्र में कुछ वक्त रोजी कमाने में निकलता है, कुछ वक्त जरिए माश में निकलता है, कुछ वक्त सोने में चला जाता है, कुछ वक्त खाने में चला जाता है, कुछ वक्त में इबादत कर पाता हूं। या रसूल अल्लाह, यूं बनी इसराइल हमसे इबादत और रियाजत में आगे बढ़ जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से इतना सुना कि बनी इसराइल हमसे इबादत और रियाजत में आगे बढ़ जाएंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नीचे झुका लिया, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, सलाम पेश करते हैं, आयते कुरान पाक की सूरत लाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये सूरत लेकर के आए। आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप रंजीदा ना हो, आप मायूस ना हो, आप गमगीन ना हो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी उम्मत को एक साल में कैसी रात अता की है जिसको शबे कद्र कहा जाता है। या रसूल अल्लाह, अगर आपके उम्मती शबे कद्र में शब बेदारी करेंगे, शबे कद्र में इबादत और रियाजत करेंगे, शबे कद्र में अल्लाह की इबादत करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको 1000 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी उम्मत शब कद्र में इबादत करेगी तो अल्लाह ताला उनको इस रात में इबादत करने का इतना सवाब अता फरमाएगा कि आपकी उम्मत बनी इसराइल की इबादत और रियाजत से आगे निकल जाएगी। सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, आया आपकी समझ में, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कद्र 1000 महीनों की रातों से अफजल है। शब कद्र 1000 महीनों की रातों से अफजल है। जरा अंदाजा लगाइए, ये वो अजीम रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन हुक्म खुदाबंदी से जमीन पर आते हैं और ये रात सलामती है सुबह चमकने तक। ये इतनी अजमतों बरकत वाली रात है कि इस रात में अगर एक रात में अगर इबादत और रियाजत आप करेंगे, शब कद्र में अल्लाह की इबादत करेंगे,
تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی راتوں کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی عظمت و برکت والی رات ہے، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں اسلامی بھائیوں؟ اس رات میں بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، جو رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، جو رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس رات میں بھی ہم شب بیداری نہیں کرتے ہیں، اس رات میں بھی ہم عبادت و ریاضت نہیں کرتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے یہ رات کتنی عظمت و برکت والی رات ہے، اس رات کو بھی ہم کھیلتے ہیں، کھراٹے کی ہم نیندیں سوتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں اللہ نے سال میں کتنی عظیم رات دی ہے، اس رات کو اگر ہم عبادت نہ کر سکے تو ہم سے بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، تو اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت و ریاضت کریں، کھیل تماشوں سے بچے رہیں، گانوں سے بچے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے شب بیداری کریں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس رات میں تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہماری آپ کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بہت عظیم رات ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت لے کر کے خود زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنی عظمت و برکت